لوگ کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے ثابت کرو، قرآن اور حدیث سے ثابت کرو۔ قرآن حدیث سے تو چھوڑیے، یہ 11ویں شریف بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہاں سے۔ ہمارے لیے تو ثابت ہے کہ آل رسول ہیں، جتنا ذکر کرو بڑے پیر صاحب کا اتنا کم ہے۔ 11ویں نہیں، ہر وقت ذکر کرو، اور 11ویں میں خاص طور پہ کرو۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے بڑے پیر صاحب بھی 11ویں کیا کرتے تھے، اور 11 کا مطلب یہ ہوتا تھا وہ آقا کی نظر پیش کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسجدوں میں 11ویں تو ہوتی ہے لیکن ذکر حسین نہیں ہوتا۔ افسوس یہ ہے کہ ذکر امام حسن علیہ السلام نہیں ہوتا جن کی آل ہیں۔ ارے بڑے پیر صاحب تو جب خوش ہوں گے کہ ہم بڑے پیر صاحب کا بھی ذکر کریں، اور بڑے پیر صاحب کے ساتھ ساتھ امام حسن امام حسین کا بھی ذکر کریں، مولائے کائنات کا بھی ذکر کریں، تب وہ خوش ہوں گے۔ اور جہاں تک حسین علیہ السلام کی شہادت کا معاملہ ہے تو ابھی شہادت نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اس شہادت کا ذکر، یہ مجلسیں جو شہادت حسین میں سجائی جاتی ہیں، یہ سنت اللہ کی ہے۔ جس طرح سے اللہ نے درود و صلاۃ و سلام کا ذکر کیا، اسی طرح سے نواسے سے یہ محبت تھی کہ جبریل اور تمام فرشتوں کو بلا کے کہا کہ یہ نانا کی گود میں جو بچہ ہے، جاؤ جبریل اسے پیغام دے دو، انہیں پیغام دے دو میرے محبوب کو کہ اس بچے کی ہم شہادت لیں گے، یہ شہادت دے گا۔ آپ گود میں ہی ہیں، ابھی چند دن پیدا ہوئے ہیں، جبریل تشریف لاتے ہیں اور آقا سے فرماتے ہیں کہ آقا میں تو اس اللہ کا فرشتہ، اس کے حکم کا تابع آپ کا غلام ہوں، آپ کے دربار میں مجھے بھیجا ہے، اللہ نے کہا ہے یہ بچہ شہید ہو، یہ بچہ شہید ہوگا۔ آقا سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب رسول اللہ کو پتہ چلا تو رسول اللہ اگر یہ اللہ سے کہہ دیتے، اللہ کے محبوب تھے، کہ اس گھڑی کو اللہ ٹال دے تو کیا نہ ٹالتا، لیکن راضی برضا ہونا، نبی اور رسول کا یہ ہونا کہ اللہ میں بھی تیرے لیے قربان ہوں، میرا ہر جسم کا ٹکڑا قربان ہے، میری فاطمہ بھی جو میرے جسم کا ٹکڑا ہے وہ قربان ہے، اور یہ فاطمہ کے جسم کے جو ٹکڑے ہیں یہ بھی قربان ہیں تیری راہ میں۔ بس 2-4 آنسو آنکھوں سے گرتے ہیں تو حسین کی یاد میں رونا، حسین کی شہادت کو یاد کر کے رونا بھی سنت ہے۔ اور صرف اتنے آنسو ہی گرے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں آقا جہاں حسین شہید ہوں گے کیا وہاں کی مٹی بھی لا کر آپ کو دے دوں؟ کیا وہاں کی مٹی بھی؟ آپ اتنے جواب نہیں دیتے۔ فرشتے کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے، اور ہمارے آقا کی تو طاقت کا ہی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا کہ ایک جگہ جا کے جبریل علیہ السلام بھی رک جاتے ہیں، اس سے آگے ان کی پرواز نہیں ہے۔ معراج کا واقعہ ہے تو آقا تو وہ اپنے فرشتہ اس طاقت سے اس مٹی کو لا کر چٹکی میں یا مٹھی میں آقا کو پیش کرتا ہے۔ آقا اسے ایک شیشی میں بند کرتے ہیں، اور شیشی میں بند کر کے اپنی ایک پیاری زوجہ جن کا نام حضرت ام سلمہ ہے انہیں دیتے ہیں، اور دینے کے بعد کہتے ہیں اے سلمہ اب ذکر شہادت آسمانوں پر بھی ہو گیا، ذکر شہادت بارگاہ رسالت میں بھی ہو گیا، لوگوں نے سن لیا۔ اب ذکر شہادت کا اگلا قصہ یہ ہے کہ یہ مٹی جو ہے اسے اٹھا کے رکھ لو، اور اسے برابر دیکھتی رہنا، اس کی زیارت کرتی رہنا، اسے ہمیشہ دیکھتے رہنا۔ بتائیے مٹی سے زیارت کا کیا تعلق ہے؟ لیکن وہ مٹی پہلے سے ہی اتنی بابرکت ہو گئی کہ یہاں حسین کا خون گرے گا، اور جب وہاں خون گرے گا تو مٹی وہاں سرخ ہو جائے گی جو اس جگہ کی ہے۔ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اور جس طرح سے خود ہمارے آقا ہماری ایک ماں ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرے میں آرام فرما ہے، اسی طرح سے وہ والی مٹی حجرہ ام سلمہ میں محفوظ ہے، اور وہ پہلا تعزیہ ہے جو خود جبرائیل نے اللہ کے حکم سے بنایا، چونکہ بغیر اللہ کے حکم کے جبرائیل کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے پہلے ہی تو بتا دیا تھا کہ اس مقام کی مٹی لے جا کے دینا، وہ سب ذکر وہاں ہو چکا تھا، اسی حدیث میں ساری چیز موجود ہے۔ اور جب وہ مٹی وہاں دے کر وہ وہاں سج جاتی ہے، ایک دن وہ آتا ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے، اس کی زیارت کرتے رہتی ہیں، لوگوں کو دکھاتی رہتی ہیں۔ جو تمام صحابہ اور صحابیات کی ماں ہے ام سلمہ، جب وہ تعزیہ داری کر رہی ہیں، اس مٹی کو رکھ رہی ہیں، تو ہم تو
امت کے ان کے نوکروں کے نوکر بھی صحیح سے نہیں بن پائے، تو ہم کیا اس کا ذکر نہ کریں؟ حد یہ ہے جس دن کربلا میں خود شہادت ہو رہی ہے تو آقا دو جہاں خود تشریف لاتے ہیں اور پھر اس میں بوند بوند کر ہر شہید کا خون جمع کرتے ہیں، اور وہ بوتل لیے ہوئے جب صحابہ اکرام نے اس کی زیارت کی، یہ 70 طریق سے آئیے طوالت میں نہیں جانا چاہ رہا، تو یہ دوسرا خونی تعزیہ بھی تیار ہو جاتا ہے، اس کی بھی لوگ زیارت کر لیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ تعزیہ داری تو سنت رسول ہے، عزاداری تو سنت رسول ہے۔ اب ایک بات کہی جاتی ہے کہ آقا کے روزے کا نقشہ بنا لو، آقا حسین کے روزے کا نقشہ بناؤ، اس کی زیارت کرو، اسے گھر میں رکھو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی چیز کی نقل بنائیں، ہم مدینے کے جو کیلنڈر اپنے گھروں میں بناتے ہیں، مدینے کے نقشے بناتے ہیں، کیا ہو بہو وہ مدینہ ہوتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ فرق ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک تعزیہ داری کا تعلق ہے تو امام حسین علیہ السلام کے روزے کا اگر ہم نقشہ بنا بھی لیں، امام حسن علیہ السلام کے روزے کا ہم نقشہ بنا بھی لیں، تو ذرا سا مجھے یہ بتائیے علی اصغر کا روزہ کیسا ہے، ابن مظاہر کا روزہ کیسا ہے؟ یہ سب شہید ہیں، اس لیے ہمارے بچے جیسا بھی ہوتا ہے ان کی عزاداری کے لیے ویسا ہی چھوٹے بڑے تعزیے بنا لیتے ہیں۔ یہ کوئی روزہ نہیں ہے، یہ تعزیہ ہے، تعزیت کے لیے ہم بناتے ہیں، تعزیت کے لیے ہم رکھتے ہیں۔ اور ایک غلط فہمی جو اور پھیلائی جاتی ہے، اس غلط فہمی کو آپ سمجھ لیں، اعلیٰ حضرت نے مطلقاً تعزیہ داری کو حرام نہیں کہا، یہ بھی غور سے سمجھ لینا۔ یہ لوگ جھوٹا الزام لگاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے فتوے میں یہ ہے مروجہ تعزیہ داری حرام ہے۔ مروجہ کا انہوں نے لکھ دیا ہے جس میں ناچ گانا ہو، جس میں حور پرییں گھوڑے بنائے جائیں، وہ تعزیہ داری ناجائز ہے۔ آپ صاف ستھرے نقشے بنائیے، اپنے گھروں میں رکھیے، کربلا میں جا کے دفن کیجیے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ ساری چیز چونکہ یہ مطالبہ کرتا ہے آدمی حدیث قرآن سے، آپ اس کو یہ کہیے، تو میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور وہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس طرح سے ایک بات بتائیے، قرآن ہمارے سب کے گھروں میں ہے، قرآن کو ہم کتنی عظمت سے سب سے اوپر رکھتے ہیں، جب اسے اٹھاتے ہیں تو اسے چومتے ہیں، اور ہر گھر میں قرآن کو اکثر کپڑے میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے، جزدان میں رکھا جاتا ہے، جب ہم اسے اٹھاتے ہیں تو اسے چومتے ہیں اور اسے رکھ دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ کپڑا تو وہی ہے جو ہم پہن رہے ہیں، پھر آپ اس کپڑے کو کیوں چوم رہے ہیں؟ یہ تو شرک ہے۔ تو اس کا جواب ہوگا کہ اب یہ کپڑا عام نہیں ہے، یہ قرآن سے لپٹ گیا، اس لیے یہ کپڑا اب عام نہیں رہا، یہ متصل ہو گیا قرآن سے، تو اب یہ بھی عظمت کے قابل بن گئے، یہ بھی اب آپ کہیں گے میں تو قرآن نہیں چومتا، اس کا کپڑا نہیں چومتا، میں تو اسے باہر نکال کے اس کی جلد کو چومتا ہوں، تو جلد بھی ظاہر ہے کاغذ کی ہے، آپ کاغذ چوم رہے ہیں۔ تو آپ کہیں گے نہیں میں ایسے نہیں چوم رہا، میں تو چوم رہا ہوں، اللہ کے کلام کی نسبت اسے حاصل ہو گئی، اس نسبت کا میں احترام کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہیں گے نہیں میں تو ورقہ کھول کر اس کے حرفوں کو چومتا ہوں، تو آپ اس کے حرف چوم رہے ہیں، اس وقت بھی آپ کاغذ اور سیاہی چوم رہے ہیں۔ تو آپ کہیں گے نہیں میرا مقصد اسے چومنا نہیں ہے، میرا مقصد تو اللہ کے کلام کو چومنا ہے جو رسول پر نازل ہوا۔ تو جب جس چیز کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے وہ نسبت یہ ہے، امام حسین کے تعزیے میں اگر کوئی پنی بھی لگ جائے، جو پنی استعمال ہو گئی تو اب وہ عام پنی نہیں رہی، اسے نسبت حسین ہو گئی۔ سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ میرے پیر و مرشد یہ کہتے ہیں، آئیے تو آپ کہیں گے کہ ہم اسے چومتے ہیں، ہم اسے اس نسبت سے چومتے ہیں، تو آقا نے میرے پیر و مرشد سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے فرمایا، اے میرے چاہنے والو، اے میرے مریدو، اے مجھ سے محبت رکھنے والو، اگر کہیں تعزیے کی پنی بھی پڑی ہوئی دیکھو تو مثل قرآن کے اسے چوم کر اور احتیاط سے رکھ دیا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو حدیث سے معلوم ہونا چاہیے۔ ہاں حدیث سے ہونا چاہیے، حدیث سے معلوم ہونا چاہیے۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آقا نے فرمایا کہ اے امت میں تمہارے لیے دو ہی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنے اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے لینا۔ جو چیز قرآن سے مل گئی وہ تعظیم کے قابل ہو گئی، جو حسین علیہ السلام سے مل گئی وہ تعظیم کے قابل ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے کربلا میں کیوں جاتے ہیں، تعزیے ٹھنڈے کیوں ہوتے ہیں؟ پتہ چلا جب قرآن بوسیدہ ہو جاتا ہے
تو یہ علماء اکرام موجود ہیں، یہ بتائیں گے۔ ہم تو اپنے گھر میں جو قرآن بوسیدہ ہوا بچوں سے کہہ دیا جاؤ مسجد میں رکھیے ہو اسے طاق میں، ایک طاق ہوتا ہم مسجد میں رکھ دیتے ہیں۔ اب امام صاحب کو اس کام کی تنخواہ نہیں ملتی، خطیب صاحب کو اس کی تنخواہ نہیں ملتی، یہ ان کی خدمت ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بچے یہاں رکھ گئے، جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو امام صاحب کو ایک ڈیوٹی دینی ہے، اس ڈیوٹی کا آپ انہیں کوئی پیسہ نہیں دے رہے، کوئی مطالبہ نہیں دے رہا ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے، اہل بیت اصحاب کی خوشنودی کے لیے کہ ہمارے بزرگ نے بتایا ہے قرآن چاہے گل جائے، قرآن کا برقع چاہے کیسا ہی ہو جائے، بوسیدہ ہو جائے، ہمیں اسے چوم کر رکھنا ہے، ایک کسی گٹھی میں باندھنا ہے اور اسے دو طرح سے ٹھنڈا کرنا ہے، یا تو پاک جگہ پہ جا کے گڈھا کھود کر اسے رکھنا ہے، یا پھر اسے بہتے ہوئے پانی میں وزن کے ساتھ ٹھنڈا کرنا ہے۔ یہی ہم تازیوں کے ساتھ کرتے ہیں، چونکہ نسبت رسول اللہ نے فرما دیا دو ہی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت، لہٰذا سارا حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہ امت حسین سے دور ہو جائے، اور جس دن ہم حسین سے دور ہو گئے حقیقت میں ہم آتنکوادی ہو جائیں گے، ہم ظالموں کا مظلوم سہنے کے لیے ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں، آپ جتنے مولائی ہو، جتنے حسین کے چاہنے والے ہو، ایک بات ذہن میں رکھنا، جتنا لوگ تمہیں فتوے دیں گے، جتنا تمہیں گالیاں بکیں گے، تو سمجھ لینا گالیاں تو علی کو بھی بکی گئی ہیں، علی کی اولاد کو بھی بکی گئی ہیں۔ ہم صحیح مولائی جب ہیں جب ہمیں لوگ گالیاں دیں، ہم گالیوں سے نہیں گھبراتے، ہمیں بڑی گالیاں دی جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ حسین کے ذکر سے ہٹ جائیں، حسین کی یاد سے ہٹ جائیں، اور حسین کی یاد سے وہ آدمی ہٹ ہی نہیں سکتا جو خانقاہوں سے جڑا ہے، جو اولیاء اللہ سے جڑا ہے، جو حضرت غریب نواز سے جڑا ہے۔ حضرت غریب نواز کہتے ہیں شاہ حسین بادشاہ حسین دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد در دست یزید حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ یہ خواجہ غریب نواز کا درس ہے۔